بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کا بابرکت مہینہ جیسے ہی تشریف لاتا ہے تو منکرین میلاد، بلکہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی رفعت کے منکر ہیں، طرح طرح سے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں اور طرح طرح سے باتیں کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض آج کل سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن کو عید کا دن کہنا درست نہیں ہے، اور اگر یہ عید ہے تو اس دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو ناظرین، اس کا جواب سماعت کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عیدوں کا جو بیان فرمایا ہے کہ دو عیدیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عیدوں کے علاوہ بھی کچھ اور ایام بھی ہیں جن کو آپ نے عید کا دن قرار دیا ہے، جیسا کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی طرح یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس کو بھی احادیث مبارکہ میں عید کا دن قرار دیا ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی مسلم کے اندر، امام ابو داؤد نے ابو داؤد کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث مبارکہ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو یوم عرفہ ہے یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو آیہ پاک ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیہ پاک ہے۔ اس آیت کے تحت بہت سارے مفسرین نے یہ حدیث اس کے تحت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ جس دن یہ آیت یعنی الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت نازل ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن دو عیدیں تھیں، اور وہ کون سی دو عیدیں تھیں؟ فرمایا ایک تو جمعے کا دن تھا اور دوسرا یہ کہ وہ یوم عرفہ تھا یعنی عرفہ کا دن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو عیدوں کے علاوہ بھی اور بھی ایام ہیں کہ جن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب رہ گیا وہ سوال کہ اگر عید ہے تو روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر جو ہے اپنا میلاد منایا ہے، تو آپ اس کو عید کا دن کہہ رہے ہیں، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، اسی طرح یوم عرفہ کو بھی عید کا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جمعے کے دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرفہ کا جو دن ہے اس دن تو روزے رکھنے کی وہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کا دن ہے یہ پچھلے سال کے گناہوں کے لیے بھی اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جس دن کو ہم عید کا دن اگر قرار بھی دیتے ہیں تو اس دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ روزہ شکر میں رکھا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن کو عید کا دن قرار دینا یا اس دن روزہ رکھنا، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بہرحال جو منکرین میلاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے منکر ہیں، طرح طرح سے اعتراضات بنا کر اصل میں وہ اپنا آپ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اصل میں بغض وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ کبھی اعتراض کرتے ہیں لائٹیں کیوں لگا رہے ہیں، یہ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ او بھائی، تیرے گھر بیٹا پیدا ہو جائے، تیرے گھر جو ہے وہ کوئی خوشی آ جائے تو لائٹیں لگاتا ہے، لنگر بانٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے موقع پر گاڑی کو ایسے دلہن کی طرح سجا دیتے ہو، کمرہ جو ہے وہ خوبصورت سجا دیتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ تم نے لائٹیں کیوں لگا دی ہیں، یہ تم نے اپنے گھر کو کیوں سجا دیا ہے۔ اگر کوئی کہے گا بھی تو وہ جواب یہ دے گا، بھائی مجھے خوشی ہے تو میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو ہر دور کے اندر میرے بھائیوں خوشی کا اظہار کرنا جو ہے اس کا انداز بدلتا رہا ہے۔ تو اس دور کے اندر اگر کوئی لائٹیں لگا کر یا اپنے گھر کو سجا کر یا اپنی گلی کو سجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یار، اور وہ ہستی
وہ ہستی کہ جو محسن انسانیت بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر ان کے آنے پر خوشی نہیں کی جائے گی تو پھر کس کے آنے پر خوشی کی جائے گی؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، اور یہ انشاءاللہ منائی جاتی رہے گی، اور ہر دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، جیسا کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔